اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. اور حرام کا کتنا سخت ریئیکشن ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، نہ اس کے روزے، نہ اس کی نماز، نہ اس کا ذکر، نہ اس کی تلاوت، نہ اس کی دعوت، نہ اس کی تعلیم. اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا اگر ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا گیا، اور اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. حرام ایسی چیز، ایک لقمہ حرام کا، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. حرام کا اتنا بڑا زبردست ریئیکشن ہے. ایک صحابی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول کرے. انی ارید ان یستجاب دعوتی، میری دعائیں قبول ہوں. یہ بہت بڑی نعمت ہے کسی کی دعائیں قبول ہو جائیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اطب مطعمک، حلال کھاؤ، رزق حلال پیٹ میں جائے گا تو جو اللہ سے مانگے گا وہ ملے گا. ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو پیٹ میں جو جا رہا ہے وہ صحیح نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کے بالوں میں مٹی پڑی ہوئی ہوگی، جسم میلا کچیلا ہوگا، وہ سفر سے دور دراز سے آیا ہوا ہوگا، مسافر ہوگا، پریشان ہوگا، اور مضطرب، بے چین، بے قرار آدمی اللہ سے دعا مانگے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو وہ کہے گا یا رب یا رب، یا اللہ یا اللہ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی دعا قبول نہیں کروں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام. زندگی میں حرام ہوگا تو اس حرام کی نحوست یہ ہوگی کہ اس کی اللہ نہیں سنیں گے، اللہ سننا چھوڑ دیں گے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا، اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہوتی. اس کی یہی وجہ ہے کہ حرام ملا ہوا ہے، زندگی کے اندر حرام جا رہا ہے. حرام کا ایک اثر یہ ہوگا کہ نیک عمل کی توفیق چھن جائے گی، نیکی کی توفیق نہیں ہوگی. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو کھاؤ پاکیزہ حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. اس آیت سے علماء نے لکھا ہے کہ نیک عمل وہ شخص کرے گا جس کی کمائی پاک ہوگی، حلال ہوگی، کمائی حلال.